الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عید قربان کے حوالہ سے قربانی کے موضوع پر چند سوالات پیش کیے گئے ہیں، میں ان کے جوابات عرض کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا قربانی کا جانور گم ہو جائے یا مر جائے یا اسے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس شخص کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ کسی آدمی نے قربانی کا کوئی جانور خریدا، خدا نخواستہ وہ جانور مر گیا، چوری ہو گیا، ضائع ہو گیا یا اس نے اس کو ذبح کر دیا۔ ایسی صورت میں اگر اس نے ذبح کیا بیماری کی وجہ سے کہ جانور مر رہا تھا، اس نے ذبح کر لیا کہ یہ مر نہ جائے، جانور تو ضائع ہو گیا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ دیکھا جائے گا وہ بندہ جس نے قربانی کا جانور خریدا تھا صاحب نصاب ہے کہ نہیں۔ اگر وہ صاحب ثروت ہے، صاحب نصاب ہے، نیا جانور خریدے اور نیا جانور خرید کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ قربانی دے۔ لیکن وہ بندہ غریب ہے، نادار ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اسے کوئی نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں۔ جو جانور اس نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا وہ ضائع ہو گیا یا گم ہو گیا، اب اس کو نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا جانور وہ گم ہو گیا تھا، غریب آدمی کا جانور گم ہو گیا تھا، وہ پھر مل گیا، اس کو ذبح کرے گا۔ امیر آدمی کا جانور گم ہو گیا، اس نے نیا جانور خرید لیا اور پہلا جانور مل گیا، اب اس کی مرضی ہے پہلا جانور ذبح کرے یا بعد والا جانور ذبح کرے، دونوں میں سے کوئی بھی جانور ذبح وہ کر سکتا ہے۔ ایک غریب آدمی کا جانور گم ہو گیا، وہ صاحب استطاعت نہیں تھا، اس نے ایک نیا جانور پھر لے لیا، اب پہلا جانور بھی مل گیا، اب اس کو دونوں جانور قربان کرنا پڑیں گے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر اس جانور کو خود لازم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے لازم نہیں تھا، پہلا بھی اور دوسرا بھی۔ امیر پر اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے کہ اس کو ایک قربانی دینا ہے، کہ وہ پہلے جانور کی دے دے یا دوسرے جانور کی۔ دوسرا مسئلہ ہے اگر 6 افراد ایک بڑے جانور میں اپنے 6 حصے رکھ لیں اور 7واں حصہ بطور عقیقہ یا مشترکہ حصہ رکھ لیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ اگر عقیقہ کسی شخص نے 7واں حصہ رکھ لیا تو جائز ہے۔ قربانی کے ساتھ عقیقہ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ جل وعلا کا قرب حاصل کرنا ہے، تقرب الہیہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس ایک حصہ مجھے دے دو، میں خرید لوں گا، میرے ہاں مہمان آنے ہیں، یہ میں اپنے کھانے کے لیے خرید لوں گا، کیونکہ اب اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب نہیں ہے، اس لیے اب کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ 6 حصے تو قربانی کے رکھ لیے جائیں، ایک حصہ کو غیر مسلم کہے یہ میں خرید لوں گا، قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کو مسلمان کہے میں اپنے مہمانوں کی خاطر یہ خرید لوں گا یا اپنے گھر میں کھانے کے لیے یہ رکھ لیتا ہوں، قربانی کی نیت نہیں ہے، پھر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری صورت جو سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مشترکہ حصہ رکھ لیں، اب یہ مشترکہ حصہ نہیں ہو سکتا کہ سارے آدمی کہیں کہ چلو 1000 2,000 روپے ہم ڈال کر یہ 7واں حصہ بھی رکھ لیتے ہیں اور پھر یہ آپس میں بانٹ لیں گے۔ بڑے جانور میں یعنی گائے میں، اونٹ وغیرہ میں 7ویں حصے سے کم قربانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب ان کا 7واں حصہ تو بنے گا نہیں کسی کا بھی، بلکہ وہ چھٹا حصہ بنے گا، 6 آدمی ہیں وہ مل کے لیں گے، تو اب 7واں حصہ تو نہیں بنے گا نا، ایک پورا حصہ تو نہیں بنا، اس حصے کے مزید ٹکڑے ہو گئے اور یہ 6 ٹکڑے ہو گئے، تو یہ چھٹا ٹکڑا تو قربانی کا جانور یہ تو کچھ بھی نہ بنا، اس لیے اب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ان کے لیے بہترین صورت یہ ہے، ان کے لیے بہترین صورت یہ ہے وہ سارے افراد مشترکہ طور پر پیسے اکٹھے کر کے اس قربانی کے حصے کو بارگاہ سالت مآب میں پیش کر دیں کہ ہم سارے مل کر اپنے کریم آقا کی جانب سے قربانی کرتے ہیں، اب سب کی ہو گئی، بلکہ ان کے ثواب میں شاید کتنے گنا اضافہ ہو گیا۔ یہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جو تاجدار اربوجم
شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار پنجتن پاک کی جانب سے، خلفائے راشدین کی جانب سے، میرے کریم آقا رسول عربی کی جانب سے قربانی کی جاتی ہے، اس قربانی کے گوشت کا مالک قربانی کرنے والا ہوتا ہے، چاہے تو خود کھا لے چاہے تو لوگوں میں تقسیم کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے کسی فوت شدہ کی جانب سے قربانی کرتا ہے تو اس کا گوشت بھی اس کی ملکیت میں ہے، چاہے تو کھا لے چاہے تو لوگوں میں تقسیم کر دے۔ لیکن اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ میرے بعد میری جانب سے قربانی کرنا، تو اب اس کا گوشت یہ خود نہیں کھا سکتا، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کرنا ہوگا۔ اب یہ ایک اور سوال یہ کیا گیا تیسرا کہ ایک شخص نے قربانی کی نیت سے پیسے جمع کیے لیکن رقم اتنی نہیں ہوتی کہ جانور خریدا جا سکے، جبکہ وہ صاحب نصاب بھی ہے، تو کیا وہ بقیہ رقم ادھار لے کر جانور خرید سکتا ہے؟ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی اس پر واجب ہے۔ طور مثال اس کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، مال تجارت ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس پر قربانی کا جانور ذبح کرنا لازم ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسے موجود ہیں یا سونا موجود ہے یا چاندی موجود ہے۔ اگر وہ ادھار لے کر جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا ادھار وہ ادا کرنے پر قادر ہے، اس کے پاس رقم جو موجود صاحب نصاب ہے۔ اگر صاحب نصاب نہیں تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر تو اس پہ قربانی واجب آ جائے گی، اللہ تعالیٰ جل وعلا قبول فرمائے۔ اگلا یہ سوال کیا گیا ہے قربانی اور عقیقہ کے لیے جانور کی شرائط کیا ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے مروی ہے، وہ فرماتے کہ میرے کریم آقا رسول الرحمن نے فرمایا کہ قربانی کے جانور بے عیب خریدنا، نہ کانا ہو نہ لنگڑا ہو نہ اس کے کان چھیدے ہوئے ہوں، اس پہ کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور اور عقیقہ کا جانور دونوں کی ایک ہی شرائط ہے، بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر وہ قربانی کا جانور اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، اگر گائے ہے اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اگر بکرا وغیرہ ہے تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اگر وہ دمبا، بھیڑ، مینڈا وغیرہ ہے تو 6 ماہ کا شرط کے ساتھ، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے، 6 ماہ کا دمبا، بھیڑ، مینڈا وغیرہ اس شرط کے ساتھ کہ دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا تب قربانی جائز ہے، اگر ایسا ہو تو تب جائز نہیں، پھر 1 سال کا ہی گنا جائے گا۔ جہاں تک ہمارے ہاں دوندہ ہونا یہ شرط ہے، یہ کوئی شرعن شرط نہیں ہے، دراصل وہ 2 سال کا یا 1 سال کا یا اونٹ 5 سال کا ہونا یقینی ہو جاتا ہے کہ ایسی صورت میں کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا۔ لیکن اگر گھر کا پالتو جانور ہے یا کسی ایسی شخصیت سے وہ جانور خریدا جو نہایت ہی قابل اعتماد ہے تو ایسی صورت میں وہ بکری وغیرہ 1 سال کے اور گائے وغیرہ 2 سال کے، اونٹ وغیرہ 5 سال کا، وغیرہ سے مراد نر و مادہ ہے، دونوں کی شرائط ایک ہی ہیں اور گوشت کے تقسیم کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ اگلا سوال ہے کیا ناپسندیدہ جانور کی قربانی جائز ہے؟ انڈر بریکٹ ہے جیسے بعض لوگ بڑا گوشت نہیں کھاتے، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، ہم اسے ناپسندیدہ نہیں کہیں گے، نہ کھانا اور بات ہے، ناپسندیدہ نہیں کہیں گے، جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے، ہم اس سے ناپسندیدہ کا جملہ یہ استعمال نہیں کریں گے۔ البتہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی گوشت کھانے سے بیمار ہوتا ہو تو ایسا گوشت وہ نہ کھائے وغیرہ وغیرہ، تو کیا حکم ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت نے اونٹوں کی قربانی تھی، جیسا کہ آپ تفسیر میں سن چکے ہیں کہ مقام حدیبیہ میں جب میرے کریم آقا تشریف فرما دے تو میرے نبی 70 اونٹ لے کے گئے تھے، یہ قربانی کے لیے لے کے گئے تھے، تو بڑے جانور کی قربانی میرے نبی نے دی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ بہ دائما ابدا۔ اگر کوئی آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میں بڑا گوشت کھاؤں گا، صالح القیموس نہیں ہوتا، میں بیمار ہو جاتا ہوں، وہ گوشت تقسیم کر دے، خود نہ کھائے یا تھوڑی مقدار میں کھا لے، لیکن اس کو ہم ناپسندیدہ نہیں کہیں گے، قربانی پسندیدہ ہی ہے، ہماری پسند کی بات نہیں ہے، میرے مولا کو پسند آنا چاہیے۔
اللہ کے نبی کو پسند آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پسند فرمایا ہے، اس لیے ان کی قربانی بھی جائز ہے اور اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کھانے نہ کھانے کا تعلق ایک جدا ہے، بیمار آدمی چھوٹا گوشت بھی کھائے وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے جانور کے کسی مخصوص حصہ کا گوشت ضائع کرنا یا اس کے عوض کسی دوسرے شخص سے کوئی اور حصے کا گوشت لے لینا، جیسا کہ بعض لوگ پائے دے کر سادہ گوشت لے لیتے ہیں یا سادہ گوشت دے کر پائے لے لیتے ہیں، یہ جائز ہے؟ جب تک وہ حصے تقسیم نہیں ہوتے اس وقت تک کوئی بھی آدمی اپنے حصے کا مالک نہیں ہوتا۔ جب تک حصے تقسیم نہیں ہو جاتے کوئی بندہ بھی اپنے حصے کا مالک نہیں ہوتا۔ جب حصے تقسیم ہو جائیں گے تب وہ بندہ اپنے حصے کا مالک ہوگا۔ فقہاء کرام نے اس سلسلہ میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر 7 آدمی ایک گائے میں، اونٹ میں وغیرہ شریک ہیں تو وہ ایسے ہی اندازے کے ساتھ ساتھ ڈھیریاں نہ بنا لیں بلکہ تول کر حصے بنانے ہوں گے۔ اس جگہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا چلو میں اپنے حصے کا آپ کو معاف کر دیا، وہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی یہ اس کا حقدار نہیں بنا ہے۔ 7ویں حصے سے کم کی قربانی نہیں ہوتی، جس کا حصہ 7ویں سے کم ہو جائے گا اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اس لیے فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ گوشت کو تول کر تقسیم کیا جائے۔ جب تول کر تقسیم کر دیا جائے گا وہ حصے برابر ہو گئے تو اب وہ اپنے حصے کا مالک ہے، چاہے تو کچھ حصہ دے کر، وہ اپنے حصے میں سے حصہ دے کر وہ پائے خریدے، وہ سری خریدے، وہ کچھ بھی خریدے، اب اس کی مرضی ہوگی۔ خریدنا نہیں ہوتا بلکہ تبدیل کرنا ہوتا ہے، وہ تبدیل کر سکتے ہیں کہ چلو یہ میرے حصے کا گوشت ہے، میں اپنے حصہ گوشت آپ کو دے دیتا ہوں، آپ پائے مجھے دے دیں وغیرہ وغیرہ، پھر ایسے کرنے کی اجازت ہوگی۔ جی ہاں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر سری پائے ان کو گوشت بنا کر ان کو ساتھ ہی شامل کر دیا جائے تو یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے، سب کو حصہ آ گیا جو کچھ بھی آیا۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، یہ تجربہ ہے کہ اگر وہ جانور 3-4 من کا 5 من کا جانور ہے تو جب قصاب اس کی بوٹیاں کرتا ہے، چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں تو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک جیسے نہ ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے جب وہ پسلیوں کو کاٹے گا تو پسلیوں کا ڈھیر لگا دے گا، جب وہ ران کو کاٹے گا تو پھر گوشت کا ڈھیر لگا دے گا، ہڈیوں کو کاٹے گا ہڈیوں کا ڈھیر لگا دے گا، پھر ان کو مکس اپ کرنا کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو برابر کا مکس اپ کیا جائے، وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک آدمی چاہے میں اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر کے مکس کر دوں گا، قدرے مشکل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، کوشش پوری کی جائے گی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے حصے میں پورا پایا آ گیا، فلاں کے سمے آدھا پایا آیا، تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، کوشش انہوں نے کی ہے، پھر اگر کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ جی اونٹ کے حصے بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ حدیث بارکہ میں غالباً سنن ابی داؤد میں یہ حدیث بارکہ ہے کہ ایک سفر میں میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البرجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے گائے میں 7 آدمیوں کو اور اونٹ میں 10 آدمیوں کو شریک فرمایا تھا، یہ حدیث بارکہ ہے۔ لیکن یہ میرے کریم آقا کی خصوصیت ہے، یہ رب کائنات کی جانب سے عطا فرمودہ اختیار ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ یاد رکھو جس کسی نے ہمارے نماز عید ادا کرنے سے قبل جانور قربانی کے لیے ذبح کیا وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ ایک ایسی بکری ہے جس کو کھانے کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ سیدنا ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے پاس ایک بکری تھی، میں نے اس کو ذبح کر لیا اور اس نیت کے ساتھ ذبح کیا تھا کہ آج عید قربان ہے، میں قربانی جلدی کر لیتا ہوں تاکہ میرے غریب ہمسائے ان کے گھر میں گوشت بھیجوں، وہ صبح صبح پکا کے بچوں کو کھلا سکیں۔ میں نے تو قربانی کا جانور ذبح کر لیا، میرے کریم آقا رسول عربی نے ارشاد فرمایا وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا گیا ہے، ہمارے نماز عید ادا کرنے سے قبل جس سے قربانی کی قربانی نہیں ہوئی۔
انہیں عرض کیا اللہ کے نبی میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بکری کا کیا میں ذبح کر لوں؟ میرے کریم آقا نے اجازت عطا فرما دی، ہاں تو ذبح کر لے۔ ایک اور آدمی نے عرض کیا میں بھی کر لوں؟ فرمایا نہیں، یہ اس کے لیے تھا۔ یہ میرے نبی کی خصوصیات میں سے ہیں کہ انہوں نے اس وقت 10 آدمیوں کو اونٹ میں شامل فرما لیا، وگرنہ حدیث مبارکہ سے یہی ثابت ہے اونٹ میں بھی 7 افراد ہوں گے اور گائے میں بھی۔ قربانی کی کھال معاوضہ کے طور پر دی جا سکتی ہے؟ جی نہیں، قربانی کی کھال قصاب کو معاوضہ کے طور پر نہیں دی جا سکتی۔ معاوضہ الگ طے کر لیں، یہ کھال قیمتاً اسے بیچ سکتے ہیں۔ اگر اس سے معاوضہ میں وہ کھال رکھی ہیں تو اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ ایک مسئلہ یاد رکھیے، کھال کو باقی رکھتے ہوئے ضائع نہ کرنا، باقی رکھتے ہوئے اپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔ میں دوبارہ بات کہہ دیتا ہوں، کھال کو باقی رکھتے ہوئے اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، بیچنا حرام ہے۔ اگر بیچے گا تو اس ثمن کو، اس رقم کو صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ باقی رکھتے ہوئے کس طرح ہوا؟ شاید آپ کنفیوژن میں مبتلا ہو جائیں۔ بطور مثال کوئی آدمی اس کی دباغت کر کے اس کا مسلح بنا لیتا ہے، کوئی مشکیزہ بنا لیتا ہے، کوئی کتابوں کی جلدوں میں لگا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح جائز ہو جائے گی، لیکن اس کو بیچنے کی اجازت نہیں کہ اپنی ذات کے لیے بندہ بیچے۔ اگر بیچے گا تو اس کا جو ثمن رقم ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا ہوگی۔ قربانی کے جانور کی رسی یا سجاوٹ کے دیگر وہ جو لوازمات وغیرہ ہوتے ہیں، کیا ان کا بیچنا جائز ہے؟ جی ہاں، بیچنا جائز ہے، لیکن ان کی رقم کھانا حرام ہے، وہ صدقہ کی جائے گی یا یہ اسباب ہی صدقہ کر دیے جائیں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب کائنات کے محبوب تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو یہی حکم دیا تھا کہ ان جانوروں کی رسیاں، ان کے جھول اور دیگر جو ان کے گلے میں لٹکنے والی اشیاء وہ ساری کی ساری اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو، ان کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ فقہاء کرام فرماتے ہیں جس طرح زنجیر یا رسی یا مالا وغیرہ اس سے اگر اپنے گھر رکھی ہے تو آئندہ سال قربانی کے جانور کو وہی پہنا سکتا ہے، دوسرے جانور کو نہ پہنائے، آئندہ سال قربانی کے جانور کو وہی پہنا سکتا ہے، اور پھر رکھے آئندہ سال پھر قربانی کے جانور کو وہی پہنا سکتا ہے، اپنی ذات کے لیے نفع نہیں لے سکتا۔ جس طرح قربانی کے لیے جانور نامزد کر دیا جائے گا اب اس سے نفع نہیں اٹھائے گا، جب تک قربانی کے لیے نامزد نہیں کیا گیا تھا نفع اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح جب تک وہ قربانی کے لیے جانور نامزد نہیں کیا گیا اس کی رسی کو اتار سکتے ہیں، زنجیر اتار سکتے ہیں، گانی وغیرہ اتار سکتے ہیں، لیکن جب اس کو قربانی کے لیے نامزد کر دیا تو اب وہ اشیاء بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہوگا۔ یہ سوال کیا کہ جانور کا جو اوج ہوتا ہے، اوجڑی جسے کہتے ہیں، جس میں گوبر وغیرہ ہوتا ہے، وہ لوگ باہر پھینک دیتے ہیں، یہ کھیتوں میں ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فقہاء کرام کے نزدیک اوجڑی مکروہ ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی۔ مکروہ ہونا سب کے نزدیک ہے، بعض نے اس کو مکروہ تحریمی گنا ہے۔ مکروہ تحریمی کا معنی ہوتا ہے کہ حرام کے قریب مکروہ ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جن لوگوں کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے تو تحریمی کا معنی ہوتا ہے یہ حرام کے نزدیک مکروہ ہے، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ گوبر کا مرکز ہے، اس میں گوبر جمع ہوتے ہیں اور گوبر کی بو اس کے اندر رچی بسی ہوتی ہے، باوجود بار بار دھونے کے وہ بدبو نکلتی نہیں ہے، جو بدبو بجائے خود گوبر کی ہوتی ہے، اس لیے گوبر تو پلید ہے، اس کو تو پاک نہیں کہا جا سکتا، تو اس کے اثرات کی وجہ سے یہ بھی مکروہ تحریمی ہو گئی۔ یہ دلیل ان لوگوں کی ہے کہ جن کے نزدیک اوجڑی مکروہ تحریمی ہے۔ جن لوگوں کے نزدیک اوجڑی مکروہ تنزیہی ہے، یاد رکھیے حدیث مبارکہ میں اس سلسلہ میں کچھ بھی منقول نہیں ہے،
वगरना फुकहा का इख्तलाफ ना होता। वो इख्तलाफ तब होता है जब कुछ सरी हदीस बारका मुयस्सर नहीं आती, फिर चूँकि अपनी अपनी राय होती है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। जो हजरात कहते हैं कि ये मकरूह तंज़ीही है, तहरीमी नहीं है, उनकी दलील ये है कि खून हराम है, पूरे बदन में होता है। खून हराम है, पूरे बदन में होते हैं, लेकिन जब ज़िबा करते हैं तो खून निकल जाते हैं। निकल जाने के बावजूद उसके असरात बदन के अंदर मौजूद होते हैं। जब गोश्त को धोकर बर्तन में डाला जाता है, फिर भी पानी थोड़ा रंगीन हो जाता है। मालूम होता है कि गोश्त के ना अंदर खून के कुछ असरात बाकी होते हैं। तो जिस तरह खून हराम है, लेकिन गोश्त के साथ आ जाने की वजह से अब गोश्त को हराम तो ना कहेंगे, अगर जो उसका असर बाकी था, इसको कहते मकरूह तंज़ीही है। एहतियात ये होगी कि जो एहतियात पसंद अफराद है वो इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर कोई खाए तो उस पर हराम का फतवा नहीं लगाया जा सकता। सवाल ये किया गया है कि अगर किसी फौत शुदा की जानब से कुर्बानी की जाए तो उसके गोश्त की तकसीम का तरीक़ाकार क्या होगा। अगर उसने वसीयत की थी मरने से पहले, जिस तरह हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजह करीम ने 2 कुर्बानियाँ ज़िबा की थी और उनसे अर्ज़ किया गया था आप 2 कुर्बानियों को ज़िबा फरमा रहे हैं, तो आपने जवाब में फरमाया था एक का हुक्म मुझे मेरे करीम आका रसूल रहमत ने दिया था और दूसरा मैं अपनी जानब से कर रहा हूँ। मेरे करीम आका की जानब वो मरने की निस्बत नहीं की जा सकती। मेरे करीम आका का दर्जा इस बात से बहुत बुलंद है कि उनकी जानब ऐसी निस्बत की जाए। फौत का जुमला कहा जा सकता है कि लफ्ज़ फौत का लफ्ज़ी माना पूरा होना होता है। जिस तरह वादा वफा किया, मैंने अपना वक़्त फौत कर दिया, यानी वो पूरा हो गया, वक़्त में बाद में आया, वगैरह वगैरह। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने दुनियावी ज़िंदगी मुकम्मल फरमाकर वो बरज़ख की मुबारक ज़िंदगी वो इख्तियार फरमा रखी है, जो इस दुनिया से भी आला ज़िंदगी। बहरहाल तो कोई आदमी फौत शुदा हो, उसकी जानब से कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाए, अगर उसने वसीयत की है तो एक बोटी भी वो बंदा खुद नहीं खा सकता। वसीयत नहीं की तो सारा गोश्त भी घर खा सकता है, लेकिन अगर वो ये चाहे कि मैं इसके 3 हिस्से कर दूंगा तो अजर मेरे रब के पास है, सवाब ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह ये भी मसला है कि अगर किसी आदमी का कबीला या ख़ानदान बड़ा हो, वो ये जानते हैं कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करके, बाज़ औक़ात जॉइंट फैमिली ऐसी होती हैं कि ख़ानदान के अफराद ज़्यादा होते हैं। जिस तरह कल ही एक आदमी मुझे कुछ मसला पूछ रहा था, कह रहा था कि मेरे घर में 19 अफराद, हम अब एक घर में रहते हैं, 19 अफराद। तो अगर ऐसे हैं तो माशाल्लाह कबीला बड़ा हो तो सारा गोश्त भी अपने घर में इस्तेमाल कर सकता है। अपनी कुर्बानी का जानवर ज़िबा करके वो सारा गोश्त भी अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह की रज़ा की खत उसकी राह में दे तो सवाब पर सवाब होता है। एक आदमी 2 कुर्बानियाँ ज़िबा करता है, एक तो कुर्बानी कहते हैं बकरे वगैरह की, भेड़ वगैरह की, और दूसरी कुर्बानी होती है गाय वगैरह में हिस्सा रख लेता है। बड़ी कुर्बानी जिसको हम कहते हैं आजकल, ये वो बड़े जानवर में हिस्सा रख लेता, साथ में हिस्सा रख लेता है, और उसके ज़हन में ये आता है कि चलो ये जो छोटा जानवर है ना, बकरा है, ये मैं अपने करीम आका रसूल रहमत की जानब से कर लेता हूँ, और जो बड़ा जानवर है उसमें अपने लिए कुर्बानी का हिस्सा रख लेता हूँ। लेकिन उसकी नीयत ये होती है कि चलो बकरा सारा का रख लेंगे और वो उधर दे देंगे। तो मैं अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता। फिर उसने नबी की जानब से कुर्बानी नहीं की है, उसे चक्कर देने की कोशिश की है कि मैं कुर्बानी नबी की जानब से करके सारा घर रख लूँगा। फिर उसने मेरे नबी की जानब से कुर्बानी नहीं की है, फिर उसने थोड़ा सा दाव खेलने की कोशिश की है। अल्लाह ताला को धोखा नहीं दिया जा सकता, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। बाकी कबूल करना ना कबूल करना ये मेरे इख्तियार में नहीं, मेरे अल्लाह के इख्तियार में है, वो मालिक है, कबूल करे या ना करे। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैयत की जानब से दी गई कुर्बानी फौजशुदा की जानब से उसका गोश्त खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अगर वो बंदा नीयत ही ये कर लेता है चलो ठीक है सारा गोश्त तो मिल ही जाएगा ना, तो फिर उसकी नीयत के मुताबिक अल्लाह सवाब देने वाला है, इसमें मेरा तो इख्तियार कोई नहीं है, वो जाने और उसका रब जाने। एक आदमी ने कमेटी डाली हुई थी, आपने ये कहा कि एक आदमी ने कमेटी डाली हुई थी और कमेटी उसकी निकल आई
اس سے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہی آپ کا سوال ہے نا؟ تو کمیٹی وہ آدمی خود جانتے ہیں کہ جو میری کمیٹی نکلی ہے یہ پیسے میرے ہیں، یہ لوگوں کے ہیں۔ 10 آدمیوں نے 1,000 روپے کمیٹی ڈالی، تو اب 10,000 روپے میں ہوئے، وہ 10,000 روپے پہلے کو مل گئے۔ پہلے آدمی نے کمیٹی جو نکالی تو پہلے کو مل گئے 10,000 روپے۔ اب یہ 10,000 میں سے 1,000 روپے اس کا اپنا ہے، 9,000 قرض ہے۔ 1,000 اس کا اپنا ہے، 9,000 اس کی ذمہ قرض ہے۔ اب یہ کہے میں گائے میں اسے ڈال لیتا ہوں، یہ ہے غریب، تو اب یہ قرض لے کر قربانی نہیں کرے گا۔ اس کے ذمہ 9,000 روپے قرض ہے، لیکن اس کی کمیٹی ہی آخری نکلی ہے، تو اب تو وہ مالک ہے خود کمیٹی کا۔ اس لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ رقم قرض کی ہے یا اس کی ملکیت میں ہے۔ اگر وہ بندہ مقروض ہے تو پھر قربانی اس پہ واجب نہیں ہے۔ اگر مقروض نہیں ہے، کمیٹی بھی ڈالی ہے، ویسے صاحب نصاب ہے، تو ٹھیک ہے کرے قربانی، پھر اس پہ کمیٹی کا تو کوئی چکر نہیں ہے، پھر وہ صاحب نصاب ہے، جتنی اس کے ذمہ قرض ہے وہ ادا کرنے پہ قادر ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ کہ اس کے پائے پھر کس طرح تقسیم کیے جائیں گے؟ میں نے جو پہلے بات عرض کی ہے کہ ایک تو یہ صورت ہوگی نا کہ اس کو بھی کاٹ کر ان میں شامل کر دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ اب پائے کسی نہ کسی کو ملنے ہیں۔ ایک آدمی کہا مجھے گوشت کم دے دو، پایا مجھے دے دو، یہ گوشت میں ہی گنا جائے گا، گوشت میں ہی گنا جائے گا۔ یہ مجھے دے دو، یہ گوشت مجھے کم دے دو، تو پھر اس نے اپنا حصہ دیا ہے ادھر۔ وہ حصہ کب دے گا؟ جب حصے کا مالک ہو جائے گا، حصے کا مالک ہو کے کہے گا کہ ایک آدمی کہتا ہے چلو میں نہیں لیتا تو لے لے۔ یاد رکھیے اندھا سودا نہیں ہوتا۔ یہ میرے پاس چشمہ ہے، اینک ہے، جب تک میں اس کا مالک نہیں بنوں گا میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ جب مالک بن جاؤں گا تب میں اس کو بیچ سکتا ہوں۔ ایک طریقہ کار ہے جس کو معاذ اللہ تعالیٰ سٹہ کہتے ہیں، کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ آج کل گندم کا ریٹ کیا ہے، بتاتا ہے کہ گندم کا ریٹ بطور مثال یوں سمجھے کہتا ہے کہ 1,000 روپے من ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 10 من گندم میری طرف سے ہو گئی۔ چند دن کے بعد وہ فون کرتا ہے اب ریٹ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے 1,300 روپے من ہو گیا۔ کہنے کا جی بیچ دو، اور 300 روپے پر من وہ مجھے بھیج دو۔ یہ حرام ہے، وہ تو گندم کا مالک ہی نہیں ہوا۔ جب تک وہ مالک نہیں ہوگا تصرف کا اختیار نہیں ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پہلے وہ مالک بنے گا، مالک بننے کے بعد تصرف کرے گا۔ جب تک وہ مالک نہیں بنتا تصرف نہیں۔ جب مالک بن جائے گا تو اپنے حصے کا سارا گوشت کسی کو دے دے، آدھا گوشت کسی کو دے دے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ عید پڑھنے سے پہلے، خطبہ سے پہلے قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی کسی اور جگہ موجود ہے اور اس نے اپنے رشتہ داروں کو کسی اور جگہ حکم دیا کہ تم میری جانب سے قربانی کر دینا۔ یہی آپ کا سوال ہے نا؟ ہاں، کہ تم میری جانب سے قربانی کر دینا۔ اب کہاں کی نماز عید شرط ہے؟ قربانی کرنے والا جب تک عید نہ پڑھے، یا جس جگہ قربانی کی جا رہی وہاں عید نہ ہو۔ جہاں قربانی کی جا رہی ہے جب وہاں عید کی نماز ہو جائے گی قربانی ذبح کرنا جائز ہوگا۔ جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے اس سے عید پڑی ہو یا نہ پڑی ہو وہ جدا بات ہے۔ جس جگہ قربانی کی جا رہی ہے وہاں عید کا ہونا شرط ہے۔